ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 28ویں پارے کا خلاصہ اور اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 28ویں پارے کا آغاز اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ سے فرمایا ہے، اور اس کی پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا جو اپنے خاوند کے معاملے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے مکالمے کو، آپس کی بات چیت کو سن لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ اس کے خاوند نے زہار کر لیا تھا۔ زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھنا یا کوئی اور محرم رشتہ دار سے اس کو تشبیہ دے دینا، تو یہ ایک طرح سے طلاق سمجھی جاتی تھی اس معاشرے کے اندر۔ تو اس عورت کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے خاوند نے اس کے ساتھ یہ بات کر دی ہے غصے میں آ کر، تو وہ طلاق کی جگہ پر یہ الفاظ بولے جاتے تھے کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ تو اب جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، رات کا ہی وقت تھا، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ مجھے بتائیے کہ میرے خاوند نے اس طرح زہار کر لیا ہے، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی زہار کے کوئی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس معاملے میں مجھے نہیں پتہ، میں نہیں بتا سکتا، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو وہ عورت جو ہے اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اپنے دل کے اندر ہی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا کو بھی سن لیا، اور جو آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کو بھی سن لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں، اور جو آپس کی ہماری گفتگو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر زہار کے متعلق یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جن لوگوں کو، جو لوگ اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں بن جاتی، بلکہ ان کی ماں وہی ہے جس سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے بات تو یہ بہت بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ اور اگر کوئی کہہ دے تو پھر اس کے لیے پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ کیا ہے؟ وہ فتحریر رقبۃ، ایک گردن کا آزاد کرنا، ایک غلام کا آزاد کرنا، من قبل ان یتماسا، بیوی کے پاس، بیوی کو چھونے سے پہلے۔ اور فرمایا کہ اگر فمن لم یجد، اگر وہ ایسا نہ پائے، اس کے پاس ایک غلام آزاد کرنے کی ہمت نہ ہو، پھر کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین، پھر وہ 2 ماہ کے روزے رکھے مسلسل، یعنی 60 روزے وہ مسلسل رکھے گا، چھوٹ گیا تو دوبارہ سے گنتی شروع، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا۔ فمن لم یستطع، اگر اس کے اندر اس کی ہمت نہ ہو، یعنی وہ جسمانی طور پر کمزور ہو، پھر کیا کرے گا؟ فاطعام 60 مسکینا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یعنی کہ اس سے پہلے، اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے وہ یہ کام کرے گا، اس کا کفارہ ادا کرے گا، 3 میں سے کوئی ایک چیز کرے گا اس کے۔ تو یہ ترتیب وائز ہے، اگر یعنی غلام آزاد کرنے کی ہمت ہے تو پھر باقی نہیں ہے، پھر غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی ہمت نہیں ہے پھر جو ہے وہ روزے رکھنے، اگر اس کی نہیں ہے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص رمضان کا کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دے، رکھا ہوا تھا، جان بوجھ کر توڑ دیا بغیر کسی وجہ کے، کسی لمبے سفر پر بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی شدید بیماری بھی نہیں تھی، ایسے توڑ دیا اس نے، اب اس کا کفارہ یہی ہے، یہی والا اس کا بھی کفارہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ 2 ماہ کے روزے رکھے گا بعد میں، ٹھیک ہے نا، یا وہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں، سورہ مجادلہ میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب تم آپس میں بات چیت کرنا چاہو تو آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو۔ مثلا اگر 3 بندے بیٹھے ہیں تو 2 آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تیسرا جو ہے وہ بیچارہ
جو ہے نا وہ اچھا محسوس نہیں کرے گا کہ یہ دونوں آپس میں پتہ نہیں کان کے اندر کیا بولے جا رہے ہیں اور مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اور اسی طرح فرمایا کہ جب تمہیں جو ہے وہ کہا جائے کہ مجلس کے اندر تھوڑی وسعت پیدا کر لو تو تھوڑا سا کھل کے بیٹھ جایا کرو تاکہ مجلس وسیع ہو جائے اور باقی آنے والے لوگ بھی اس کے اندر بیٹھ جائیں. اور اسی طرح فرمایا کہ والذین اوتوا العلم درجات، تمہارے اندر جو لوگ علم والے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اونچے درجات عطا فرمائے ہوئے ہیں، ان کے درجات بلند ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ جو منافقین ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ کافر اور منافقین جو ہیں اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے گروہ ہیں، شیطان کا گروہ ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور شیطان کا گروہ ہمیشہ خسارہ پانے والا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک مومن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے صحابہ کرام ان کا بھی تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ ایسی قوم ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے جو ہے وہ اپنے ماں باپ، اپنے یا باپ یا اپنے بھائی یا اپنے دوست ہی یا اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو اس کے ساتھ وہ دشمنی رکھتے ہیں. تو فرمایا یہ جو لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا. تو صحابہ کرام کی بہت زیادہ شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد آگے سورہ حشر ہے. حشر کے اندر یہاں چونکہ اس کی آیت نمبر 2 کے اندر جو حشر کا لفظ موجود ہے یہ اول الحشر، تو وہ اصل میں ان منافقوں کو جب ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا جنہوں نے غزوہ احزاب میں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ احزاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا منافقوں کے خلاف. تو ان کے جو ہے وہ جو بڑے بڑے یعنی کہ بنو قریظہ کے 600 جوان تھے ان کو قتل کیا گیا تھا اور جو ان کے بوڑھے بچے عورتیں وغیرہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا مدینہ سے، وہ جا کے خیبر کے قریب وہاں آباد ہو گئے تھے. تو اس حوالے سے یہاں پر ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الحشر کہتے ہیں. تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، تو افاء یہاں سے مراد ہے کہ یعنی کہ مال فے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت یہ ہوتا ہے کہ جب کافروں سے لڑائی ہو، لڑنے کے بعد فتح حاصل ہو جائے، پھر جو مال حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اور مال فے یہ ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی ویسے ہی مال سارا ہاتھ آ گیا ان کا، تو وہ مال فے ہوتا ہے. تو اس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور ان کے رشتہ داروں کا ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تاکہ یہ جو ان کے لیے ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ نہ ہو کہ دولت جو ہے وہ تمہارے غنی لوگوں کے اندر ہی رہ جائے اور غریبوں کو نہ ملے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی کہ غریبوں کا بھی خیال رکھا ہے. اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہمیں چاہیے وہ کریں، اور جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جانا چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کر ہجرت کر کے آئے ہیں وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے ہی نیک بندے ہیں، اور جنہوں نے آگے ان کی یعنی کہ حوصلہ افزائی کی ہے، ان کو جگہ دی ہے، ان کے انصار بنے ہیں، ان کے مددگار بنے ہیں، وہ بھی بہت ہی اچھے لوگ ہیں. اور یہ سارے ہی ایسے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو خود بھی ضرورت ہو پھر بھی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس کو مل جائے میری خیر ہے. ٹھیک ہے نا. تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو کوئی اپنے نفس کے شر سے بچ جائے، اس کی یعنی کہ کنجوسی سے، اپنے بخل سے بچ جائے، وہی کامیاب ہونے والا ہے. تو اس سلسلے میں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم قِنِی شُحَّ نَفْسِی، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے شح سے بچائے رکھنا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم، جو اس کے بعد آئے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے اہل ایمان گزر چکے ان کو بھی معاف فرما دے. تو یہ دعا بہت پیاری ہے، ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے یہ مانگنے کے اعتبار سے بہت اچھی دعا ہے، ہمیں یہ یاد کرنی چاہیے. اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ لڑائی کی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اور فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان، کہ وہ انسان کو کہتا ہے کفر
کفر کر. جب انسان کفر کر لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو تم سے بری ہوں، مجھے تو اللہ کا ڈر لگتا ہے. تو ایسے وہ جو جس کو کفر کرنے کہہ رہا ہے وہ بھی اور شیطان خود بھی، دونوں کا کیا انجام ہے؟ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، وہ دونوں ہی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ظالم ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی بہت ساری صفات کا بیان فرمایا ہے. سورہ حشر کی آخری جو 2-3 آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر ہے. الرحمن الرحیم کا، المالک القدوس کا، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، له الاسماء الحسنی. یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. وهو العزیز الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. تو جو اس کو یاد کرے گا، اس پر ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. پھر آگے جو ہے وہ سورۃ الممتحنہ ہے. سورہ ممتحنہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ. اور جیسا کہ وہ واقعہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے، وہ تفصیل کے ساتھ پھر کبھی بیان کریں گے. پھر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے اور اپنے جو ہے وہ قوم والوں سے کہہ دیا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے میرے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے ہمیشہ کے لیے. تو ایمان لے آؤ گے تو پھر جو ہے وہ تمہارے ساتھ دوستی ہے، ورنہ کوئی دوستی نہیں. اسی طرح سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ، ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورتیں جو ہیں وہ ہجرت کر کے آئیں مکہ سے تمہارے پاس تو ان کا امتحان لو کہ اگر وہ واقعی مومنہ ہیں پھر ان کو کافروں کے پاس واپس نہ لٹاؤ، وہ ان پر حلال نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور فرمایا کہ ان سے جو ہے وہ عہد لے لو، ان سے بیعت لے لو. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، ان سے بیعت لو کس چیز کی؟ کہ تم نے شرک نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. ہے مومنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا. آج کل بہت سارے مولوی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اس امت کے اندر تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، جو مسلمان ہے تو شرک کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتوں سے بیعت لے رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا. اس کا مطلب مومنہ بھی شرک کر سکتی تھی نا، اسی لیے تو بیعت لے رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، اسے روک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایسے لوگوں نے اڑائی ہوئی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لیں کہ شرک نہیں کرنا اور چوری نہیں کرنی اور زنا نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں پاؤں سے بہتان نہیں باندھنے. ٹھیک ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ اس طرح بیعت لیں تو آپ ان سے بیعت لے لیں، اور بیعت دیں تو بیعت لے لیں اور ان کے لیے استغفار بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پھر آگے جو ہے وہ سورہ صف ہے. صف سے مراد ہوتا ہے صف جیسے ہم صف بندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نماز کے اندر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو لوگ ایسے صف پر صف اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہوئے کافروں کے خلاف لڑتے ہیں، ان کے خلاف، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے جو خود نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، وہ کام جو خود کرتے نہیں اور دوسروں کو کہتے ہو. یعنی خود بھی نیکی کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے. اور اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی احمد کی خوشخبری دیتا ہوں. اور احمد جو ہے وہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے مراد نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں یعنی کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی خوشخبریاں دی ہیں، ان کو بتایا کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا، ان کو جو ہے وہ ماننا ہے، ان پر ایمان لانا ہے. تو اب ان کی امتیں جو ہیں ان پر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، اور نہیں لاتے تو وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. اسی طرح سورہ صف کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو جہاد کی تلقین کی ہے کہ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے.
اور اگر تم جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہیں ایسی جنتوں کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی، اور اس کے اندر بہترین گھر بنے ہوئے ہوں گے، پاکیزہ گھر تمہارے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پھر آگے سورۃ الجمعہ ہے، اس کے اندر چونکہ جمعہ کے بارے میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے روز تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، دوڑو، اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو تو اسی طرح اس صورت کے اندر سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے امیین کے اندر، یعنی کہ ان پڑھ لوگوں کے اندر رسول بھیجا ہے، وہ اس پر آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تلقین کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی کے اندر تھے، یعنی پہلے لوگ گمراہ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ فریضہ سے انجام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا اور ان کو سمجھایا، کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد حدیث مبارکہ، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم دی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسی طرح سے آگے سورۃ المنافقون ہے، اس کے اندر منافقوں کے حیل و بہانوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہر طور پر مسلمان ہو اور اندر کفر چھپائے ہوئے ہو۔ وہ لوگ جو مدینہ کے اندر تھے اس میں سے بعض وہ اندر سے یہودی تھے، اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ان کی بہت سی شرارتوں کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ منافقون میں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال جو ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر جو ہے وہ تم بہت بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ کسی تمہارے میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دو، میں تیری راہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب موت آ جائے پھر وہ کہے گا کہ جو مال پڑا ہے میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور جب اتنی زندگی پڑی ہوتی ہے اس کے اندر بندہ صدقہ کرتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التغابن ہے۔ تغابن جو ہے قیامت کا ایک نام ہے، اس کے اندر یعنی کہ قیامت کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے کہ یوم التغابن کہ قیامت کا دن جو آئے گا، اس دن جو ہے یوم الجمع ہے، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جو ان میں سے نیک عمل کرنے والے ان کو جنت میں جگہ دی جائے گی، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ اصحاب النار ہوں گے، جہنمی ہوں گے، اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طرح اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی جملہ دہرایا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے شح سے، اس کی بخیلی سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پیچھے بھی ذکر ہوا تھا نا، یہ قرآن پاک میں 2 دفعہ یہ جملہ ہے اور اسی بارے میں ہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو تمہارے لیے فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش ہے تمہارے لیے، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لیکن اللہ کے ذکر سے تمہیں یہ غافل نہ کر دیں۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے، اور سورۃ الطلاق کے اندر جو ہے وہ طلاق کے بہت سے مسائل بیان ہوئے اور عدت کے مسائل بیان ہوئے ہیں کہ جو عورت یعنی کہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے، حیض نہیں آتا اس کو، تو اس کی عدت جو ہے 3 مہینے ہیں۔ اگر وہ اس کو طلاق ہو جائے یا اس کا کام طلاق ہو جائے تو اس کو 3 مہینے عدت ہے، اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ جوان ہو تو اس کا 3 حیض جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ عدت ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے بھی بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے یعنی کہ تقوی اختیار کر دے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آگے آخری صورت اس پارے کی ہے سورۃ التحریم۔ تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد کے بارے میں اپنے اوپر یعنی کہ کہا تھا میں اب نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں آپ کے لیے کی ہیں اس کو حرام نہ کریں اپنے اوپر۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اور توبۃ نصوحا یعنی کہ پکی ٹھکی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو گناہوں کی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس سورت کے آخر کے اندر جو ہے وہ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ مثال بیان فرمائی، دو عورتوں کی مثال ہے، ایک وامرات نوح وامرات لوط، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں ہی نبیوں کی بیویاں تھیں، نبیوں کے گھر میں تھی، لیکن وہ کافرہ رہیں، ایمان نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، انہیں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ کہا گیا تم بھی داخل ہو جاؤ۔ نبی کی بیویاں تھیں لیکن ایمان والی نہیں تھی، جہنم کے اندر چلی گئی۔ اور دوسری طرف کیا ہے، دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ وامرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی تھی، کتنا بڑا کافر، اس کی بیوی تھی لیکن ایمان لے آئی، تو اللہ تعالیٰ اس نے کیا کہا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت کے اندر میرا گھر بنا دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جگہ دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایمان اور نیک عمل نہیں ہے تو نسبت کام نہیں آئے گی۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں میری فلاں پیر سے نسبت ہے، فلاں بزرگ سے نسبت ہے، وہ مجھے چھڑوا لیں گے، بچا لیں گے۔ بھئی اللہ کے نبی سے نسبت ہے، نبی کی بیوی کو ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، نبی کا بیٹا ہونا معمولی بات نہیں ہے، لیکن نسبت کام نہیں آ رہی اگر ایمان اور عمل نہیں ہے۔ اگر ایمان اور عمل ہو پھر نسبت آ سکتی ہے کام، ٹھیک ہے نا۔ ایمان اور عمل نہیں ہے تو کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، نسبت بعد میں ہے، پہلے ایمان اور عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی مضبوطی اور نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔